السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو میت کو غسل دینے کا طریقہ دکھائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے غسل کا طریقہ مختصر انداز میں ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بولو انشاءاللہ عز و جل۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کا، میں مختصر طریقے میں آپ کو غسل دینے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ سمپل پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے، جس طرح ہم خود کو غسل دیتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں میت کو بھی غسل دینا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بعض لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میت کے پاس جانے سے ان کو ڈر لگتا ہے، اپنے باپ کو بھی غسل نہیں دے پاتے، وہ ڈر جاتے۔ جب کسی کے گھر میں باپ مر جاتے پھر وہ مولوی صاحب کو فون کرتے رہتے، کبھی کسی اور کو، جلدی آئیے ہمارے ابو کو مر گئے، ان کو غسل دینا ہے، جلدی جلدی ان کو لے جاؤ اور یہاں سے دفنا، ہمارے بچے ڈر رہے ہیں۔ اسے ڈرنا نہیں ہوتا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ چلو یہ الگ ٹاپک ہے، ہم اس وقت غسل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مان لیجیے آپ، یہ جو وہ تختہ ہے جس پر ہم میت کو غسل دیتے ہیں، یہ وہ تختہ ہے جس پر ہم میت کو غسل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دھونی دیں گے اس کو، اگربتی وغیرہ جلا کر اور کوئی اچھی چیز جلا کر جو ہے نا، آگے پیچھے اس کی ہم دھونی دیں گے۔ کتنی بار؟ 3 بار، 5 بار یا 7 بار، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کرنے کے بعد وہ اگربتی وغیرہ سائڈ میں ہی لگا دیجئے۔ کیوں؟ دیکھو کس لیے لگانی پڑتی ہے۔ دوران غسل اگر میت کے جسم سے نجاست وغیرہ نکلے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وہ بدبو وغیرہ باہر نہ پھیلے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی پھر اگر نکلے بھی تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ غسل دینے والا ایسا ہونا چاہیے، وہ امانت دار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ دیکھے کہ غسل کے دوران میت کے جسم سے کوئی ایسی چیز خارج ہوئی یا کوئی بھی عیب اس میت میں دیکھے تو ان عیبوں پہ پردہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پردہ کرنا ہے۔ بہرحال اب ہمیں غسل دینا ہے۔ دھونی دینے کے بعد وہ اگربتی ہم سائڈ میں لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ بدبو وغیرہ باہر نہ پھیلے اگر نجاست نکلی تو۔ اب یہاں پر ہم دکھائیں گے آپ کو پریکٹیکلی کہ ہمیں غسل کس طریقے سے دینا ہے۔ یہ مان لیجیے آپ، ہم نے تختے پہ میت کو لٹا دیا ہے، ہم نے تختے پہ میت کو لٹا دیا ہے۔ اچھے طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ ہمیں پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے۔ اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہم بھی ایسے ہی جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو کر جائیں گے۔ اگر ہم آج ڈریں گے دوسروں کو غسل دینے سے تو پھر کل ہمارے سامنے کون آئے گا؟ کیا پھر ہمارے سامنے کوئی آئے گا؟ بالکل کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ دیکھنا اچھی طریقے سے میں دکھاؤں گا آپ کو کیسے غسل دینا ہے۔ جو میت نے یہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جن کپڑوں میں اس کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے، ان کپڑوں کو کیسے اتارنا ہے؟ اتارنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں ایک چادر لانی ہے، موٹی چادر، ایسی پتلی نہیں، کیا ہونی چاہیے؟ موٹی چادر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس چادر کو ہمیں، اچھا بولو، میں نے آپ کو پڑھایا ہے، میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ مرد کے لیے کہاں سے کہاں تک چھپانا فرض ہے؟ بالکل، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت چھپانا فرض ہے۔ تو پہلے ہم اس ستر کو چھپا لیں گے اسی چادر سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چادر بڑی ہونی چاہیے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی، تاکہ جب ہم میت کو ادھر ادھر گھمائیں گے تو یہ پیچھے سے اٹھنی نہیں چاہیے، ستر نہیں کھلنا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اس چادر کو ہم یہاں سے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت اس کو جب ہم یہاں پر ڈالیں گے تو اس کے بعد ہمیں کپڑے اتارنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس چادر کے بغیر ہم کپڑے اتار نہیں سکتے کیونکہ ان کا ستر کھلے گا، تو چادر رکھنی ضروری ہے۔ دوران غسل بھی ایسے ہی رہے گی، ٹھیک ہے نا، چادر کو ہٹانا نہیں ہے۔ اب اچھے طریقے سے کپڑے ہم نکالیں گے۔ ہم ابھی مسجد میں بیٹھے، اس کے کپڑے نہیں نکالے، یہاں سے ٹھنڈ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مان لیجیے میں نے ان کے کپڑے اتار دیے، نرمی سے اچھے سے کپڑے اتارنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شلوار وغیرہ، موزے وغیرہ، اگر کسی کو ہاسپٹل سے لایا گیا تو اس کے انگوٹھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نکالنا ہے، ساری پٹیاں ہٹانی ہے اچھے سے، بالکل آرام سے۔ اس میت کو بالکل بھی مطلب سختی سے کام نہیں کرنا، آرام سے ہر ایک سٹیپ ہمیں کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اب دیکھیے، مان لیجیے میں نے اب کپڑے اتار دیے، ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو غسل دینے والا ہوگا، اگر اس نے وضو نہیں کیا ہے، اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو کم سے کم اسے چاہیے کہ پہلے وہ اپنے ہاتھ دھو لے کہنی سمیت، کیونکہ اگر اس نے اپنے ہاتھ نہیں دھوئے، بے دھلے اس نے پانی کو چھوا تو پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی کہ وہ استعمال کے لائق نہیں رہے گا، تو اس پانی سے ہم پھر اس میت کو غسل نہیں دے پائیں گے۔ اگر آپ کبھی کسی کو غسل دینے کے لیے گئے تو آپ کو چاہیے پہلے یا وضو کر لو، اگر آپ پر غسل فرض ہوا ہے تو غسل کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ کو ایمرجنسی ہے، آپ نے غسل نہیں کیا، اب آپ ایسے ہی آئے یا آپ بے وضو آئے، تو کم سے کم کہنیوں سمیت ہاتھ دھونے ہیں۔ اب ہمیں کارروائی شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کس طرح سے ہمیں غسل دینا ہے؟ سب سے پہلے ہم ہاتھوں میں کچھ کپڑا وغیرہ باندھیں گے یا گلاوز وغیرہ لگائیں گے۔ تو ہمیں پہلے میت کو، یہ سٹیپ نمبر 1 ہے، سٹیپ نمبر 1، میت کو کرانا ہے استنجا۔ کیا کرانا ہے؟ استنجا۔ جب پیشاب والی جگہ ہے اس کو ہمیں
धोना है, पाक करना है। कैसे? देखो इस टांग को थोड़ा सा इधर साइड में खींचना है, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे हाथ में पानी का जग है और यहाँ से पानी डालना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमें हाथ वगैरह नहीं ले जाना, ठीक है ना। आगे वाली शर्मगाह और पीछे वाली शर्मगाह दोनों तरफ से हमें क्या करना है, इस्तिंजा कराना है, ठीक है ना। कितना पानी डालेंगे? जब हमारा दिल ये कहे कि दिल मुतमईन हो जाए नहीं कि अब इस्तिंजा हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा इधर ले जाएंगे, फिर इसको थोड़ा हटाएंगे, पानी डालेंगे ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है ना। और अच्छी तरीके से इस्तिंजा करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इस्तिंजा कराना है। तो क्या कराना है? इस्तिंजा हो गया। अब दूसरा स्टेप जो हमें इस गुस्ल में करना होता है वो क्या करना है हमें? ये दूसरा स्टेप है। मैयत को गुस्ल में हमें फिर वुजू कराना होता है। क्या कराना होता है? वुजू। जिस तरह हम खुद वुजू करते हैं बिल्कुल उसी तरह से वुजू करें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मैयत के लिए हमें नहीं करें। जैसे हम मुंह में पानी भरते हैं, क्या हम मैयत के मुंह में पानी भर सकते? तो हमें इसको कुल्ली नहीं कराना, नाक में पानी नहीं भरना। और इस जब हम पहले वुजू में खुद हाथ पहुंचों तक 3 बार धोते हैं तो इनको हम पहुंचों तक 3 बार हाथ नहीं धुलवाएंगे, बल्कि सबसे पहला स्टेप हम इनका अच्छी तरीके से मुंह धोएंगे। यानी कि वुजू में जो 4 फराइज है ना, चेहरा धोना, फिर बाजू धोना, फिर मसा करना और पाँव धोना, ये 4 स्टेप हमें करने हैं। इस्तिंजा हमने किया, अब हम चेहरा धोएंगे, ठीक है ना। अच्छी तरीके से चेहरा धोएंगे। चेहरा धोएंगे 3 बार। उसके बाद कहनियों समेत पहले राइट हैंड और उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड, इसको भी 3-3 मरतबा धोएंगे। ये भी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम वुजू में क्या करते हैं? तीसरा फर्ज सर का मसा करते हैं। चौथा ये सर का मसा करना फर्ज है, लेकिन पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, ठीक है ना। अपने हाथों को भिगोकर इसके सारे सर पर हम मसा करेंगे। किसके? मैयत के। शाबाश। और उसके बाद पहले दायां पैर, फिर बायां पैर। इन 4 फराइज को अदा करने के बाद अब हमें तीसरा स्टेप करना है, ठीक है ना। जहां पर हमें कुल्ली करनी थी, जहां हमें नाक में पानी चढ़ाना था, उसके बाद हम कुछ और कर सकते थे। रुई या कोई छोटा सा कपड़ा लेकर उसको गीला करके होंठों को ऐसे तर करना है, मसा करना है और दांतों को और नाक को, तो ये हो जाएगा, सुन्नत अदा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ना भी किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये चादर उठनी नहीं चाहिए, हाँ इसको ध्यान रखना है, सतर नहीं खुलना चाहिए, ठीक है ना। इसको पर्दे में रखना है, फिर क्या फायदा आपका गुस्ल देना, ठीक है ना। इसको याद रखना, इसको पर्दे में रखना है, ठीक है ना। क्या हम ये बात पसंद करेंगे कि जब हमें कोई गुस्ल दे रहा होगा और हम बिना चादर के ऐसे हैं? क्या हम पसंद करेंगे लोगों के सामने नंगे पड़े हुए हैं? मत पर करेंगे हम पसंद नहीं। तो इस तरह इस बात को याद रखना है, जब हम किसी माइक को गुस्ल देंगे तो उसको पर्दे में रखना है, ठीक है ना। नाम से लेकर औरत के लिए अलग है, ये मर्द के लिए, ठीक है ना। हो गया दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट। अब सर और दाढ़ी के बाल धोने, ये तीसरा स्टेप है। ये तीसरा स्टेप, सर और दाढ़ी के बाल अच्छी तरीके से धोने हैं। अगर कोई गंजा है या किसी की दाढ़ी नहीं आई है फिर भी हमें इस स्टेप को करना है, ठीक है ना। इसको हमें अदा करना है। अच्छी तरीके से साबुन से हम सर के बाल धोएंगे, आगे पीछे सर को थोड़ा सा उठाकर डरने के बगैर बिल्कुल अच्छे से साबुन से धोएंगे और दाढ़ी के बाल को अच्छे से साफ करके धोएंगे। कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने? इस्तिंजा। और उसके बाद दूसरा स्टेप वुजू कराया मैयत को। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या कराया? सर और दाढ़ी के बाल धोए। अब चौथा स्टेप अच्छी तरीके से चलना, पानी डालना है यहाँ कंधे से लेकर पहले राइट साइड में, ठीक है ना। देखो इसको कैसे घुमाएंगे, थोड़ा इधर ऐसे उठाएंगे, लेकिन चादर पीछे से नहीं उठनी चाहिए। और यहाँ कंधे से पानी डालना है, बगलों में पानी पहुंचना चाहिए बराबर नीचे पाँव तक। समझ आ रहा है? पहले राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। पहले आप राइट साइड को अच्छी तरीके से पानी डालो और इसी में आप साबुन वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो साबुन वगैरह भी अच्छे से लगाओ, ठीक है ना। तो ये चौथा स्टेप है। कहाँ तक करना है हमें? कंधे से लेकर इस पैर तक, मगर चादर नहीं उठनी चाहिए। ये कौन सा स्टेप है? चौथा स्टेप, ठीक है ना। तो राइट साइड को अच्छे तरीके से धो लेंगे, जिस्म का एक हिस्सा भी बाल बराबर भी सूखा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वापस लाएंगे मैयत को, ठीक है ना। साबुन वगैरह भी लगा रहे हैं हम साथ साथ। इसके बाद 5वां स्टेप है मैयत को इस तरफ लेफ्ट साइड में अच्छे तरीके से हम धोएंगे, पानी डालेंगे, लेकिन चादर नहीं उठनी चाहिए। इसका एहतियात रखें, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, चादर नहीं उठनी चाहिए। यहाँ से पानी डालेंगे, ठीक है ना। अगर कोई मैयत बारी है, इसको हम उठा नहीं पा रहे, तो किस तरह उठने का तरीका, थोड़ा ऐसे रखो और ऐसे अपनी तरफ खींचो, ठीक है ना। तो ये आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और अपनी मदद के लिए थोड़ी, एक आदमी अकेला गुस्ल देगा, 2-4 लोग तो इसके साथ और भी होंगे ना, कोई पानी डालने के लिए होगा, कोई साबुन लगाने के लिए होगा, ठीक है ना। तो याद रखना है। हमने पहला स्टेप क्या कराया? इस्तिंजा। दूसरा स्टेप क्या कराया? वुजू कराया। तीसरा स्टेप सर और दाढ़ी के बाल। उसके बाद दाई करवट को अच्छी तरीके से धोना है ऊपर से नीचे तक। उसके बाद बाई करवट को ऊपर से नीचे तक धोना है।
لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں، جب ہم غسل دیں گے میت کو، صابن لگائیں گے میت کو، اپنا ہاتھ پھیریں گے تو رگڑنا زور سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آرام آرام سے کرنا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچائے. آدمی مرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے روح کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، آرام سے کرنا ہے، صابن لگانی ہے، آرام سے اس کو یہ ہاتھ وغیرہ پھیرنا ہے جسم کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ہاتھ مرتے وقت بند ہوا ہے یا کوئی پیر پھنسا ہوا ہے، اگر وہ نہیں نکل رہا یا منہ بند نہیں ہو رہا تو سختی نہیں کرنی. سمجھ آ رہا ہے نا میری باتیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بائیں کروٹ کو دھونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے سے سننا. میت کے سر کے نیچے ہمیں ہاتھ رکھنا ہے، پھر تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہے. اوپر اٹھانے کے بعد ہمیں یہاں پر پیٹ پہ تھوڑا پریس کرنا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا یہ پریس کیوں کرنا ہوتا ہے؟ یہ چھٹا پوائنٹ ہے، اچھے طریقے سے سننا اس چیز کو، ٹھیک ہے نا. یہ پریس اس لیے کرنا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے پیٹ میں کوئی نجاست اگر باقی رہ گئی ہو تو ہم اس لیے یہ پریس کرتے ہیں تاکہ اس کے جسم سے، اس کے پیٹ سے وہ نجاست باہر آ جائے. اور اب اگر اس کے جسم سے وہ نجاست باہر آ گئی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو اچھی طریقے سے ہمیں دھونا ہے، ہمیں اور ایک استنجا کرانا ہے. یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ میت کے جسم سے اگر یہ نجاست باہر نکلی، اس کے ٹانگوں میں پھیلی، کیا اس کو پھر سے غسل کرانا ہے؟ نہیں، کیونکہ اب اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اب اس پر شریعت نہیں، میت پر اب شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اب اس دنیا سے جا چکا ہے. اب جو اس کے جسم سے یہ نجاست نکلی، اس کو بس ہمیں دور کرنا ہے استنجا کر کے، استنجا کرا کے، ٹھیک ہے نا. استنجا کرانا ہے ہمیں اور اس نجاست کو ہمیں دور کرانا ہے. اس نجاست کو دور کرنے کے بعد اب لاسٹ اسٹیپ جو ہمیں بچتا ہے اس غسل میں، وہ کیا کرنا ہے؟ غسل تو ہم نے اچھی طریقے سے کر لیا، ٹھیک ہے نا. ہم نے استنجا بھی کرایا، ہم نے سر اور داڑھی کے بال بھی دھوئے، اس کو وضو بھی کرایا، دائیں کروٹ سے اچھی طرح سے دھویا صابن لگا کر، اور بائیں کروٹ کو بھی اچھی طریقے سے دھویا. پھر جسم سے دیکھا ہم نے نجاست نکلی کہ نہیں، وہ بھی اس کو نکالا، چاہے نکلے یا نہ نکلے. پھر ہمیں اس کے بعد ہمیں استنجا کرانا ہے. اور استنجا کرانے کے بعد لاسٹ اسٹیپ جو ہمیں بچتا ہے غسل میں، وہ ہے کافور کا پانی. کیا ہے؟ کافور کا پانی، ٹھیک ہے نا. یہ کافور کا پانی جس سے میت کے جسم سے جو اچھی مہک آتی ہے نا، اس کے لیے ہم یہ پانی ڈالتے ہیں. اس کافور کو ہمیں پانی کے جگ میں یا لوٹے وغیرہ میں ملانا ہے. پھر اچھے طریقے سے سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پہ ہمیں وہ کافور کا پانی بہانا ہے. تو اسی کے ساتھ غسل کا ٹاپک ہم نے آج سیکھ لیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اچھی طریقے سے کریں گے، اور اسی میں ہم سیکھیں گے کہ میت کو کفن لگانے کا طریقہ کیا ہے، میت کو کفن دینے کا طریقہ کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ